हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू द फॉरेन पॉलिसी, दैट इज़ द इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निक्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि फॉरेन पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं और इसकी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं ऑन बिहाफ ऑफ विच वी आर गोइंग टू गेन आवर रिस्पेक्टिव गोल्स इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हमें इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी क्या है, और फॉरेन पॉलिसी का जब हमें मीनिंग अंडरस्टैंड हो जाए उसके बाद हम ये देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको गेन करने के लिए हमारे पास कौन कौन से पैटर्न हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉरेन पॉलिसी के, जो कि एक स्टेट चाहती है कि उन ऑब्जेक्टिव्स को गेन करे, जो कि ज़रूरी हैं, जिन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। देन उन ऑब्जेक्टिव्स को गेन करने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, एंड देयर आर सर्टन टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज, एंड इन अदर वर्ड्स वी कैन से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्निक्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी? तो इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्निक्स are the tools or devices through which government or any regime achieved her objectives at region and international levels. Instruments और techniques आपके पास basically कुछ tools हैं जो कि foreign policy के फील्ड में यूज़ होते हैं, ताकि आप अपने जो objectives हैं वो रीजनल लेवल पर भी आप हासिल करो एंड एज वेल एज आप इंटरनेशनल लेवल पर भी उससे जो है वो आप हासिल करें, ठीक है, आप गेन करो। मीन्स के ख़त्े के हवाले से भी आप अपने कुछ मकासद होते हैं उसको गेन करते हो, एंड आप जो बैन अवी सतह पर आप गेन करते हो मकासद को, उनको भी गेन करने के लिए आपको यही जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या टेक्निक्स हैं उनका सहारा आपको लेना पड़ता है। तो आपके पास यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट्स हैं, आइए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी आई हैव टॉक्ड अबाउट कि डिप्लोमेसी इज़ द आर्ट ऑफ निगोशिएशंस, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि डिप्लोमेसी भी सर्व एज अ इंस्ट्रूमेंट और इज़ वन ऑफ यूजफुल टेक्निक्स इन द अचीवमेंट ऑफ योर कंसर्न्ड गोल्स रिलेटेड टू योर फॉरेन पॉलिसी। जो डिप्लोमेसी है इसके थ्रू पर भी आप अपने फॉरेन पॉलिसी के मकासद को जो है या खारजा पॉलिसी के मकासद हैं उसको आप गेन करते हो, ठीक है। डिप्लोमेसी आपके पास स्किल्स होने चाहिए, आपके पास बातचीत करने का आपको तरीका आना चाहिए, आपको पॉलिटिक्स का तरीका आना चाहिए कि आपने पॉलिटिकल साइंस को कैसे यूज़ करना है और आपने पॉलिटिक्स को कैसे यूज़ करना है। एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिकल साइंस, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिक्स जो है वर्ड, What do you mean by politics and what is political science? तो ये दोनों सेपरेट टर्म्स हैं, तो इन दोनों का यूज़ करना आना इसी का नाम है डिप्लोमेसी, ठीक है। इसी तरीके से हम कहते हैं कि एक्सेट्रा एंड सो बहुत ही रिफाइंड डिप्लोमेट है, बिकॉज उसको पता होता है उस पर्सन को कि मैंने पॉलिटिकल साइंस कहाँ यूज़ करनी है और पॉलिटिक्स कहाँ यूज़ करनी है, ठीक है। तो द थिंग इज़ दैट कि जब आपको फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं तो इसमें एक इंस्ट्रूमेंट जो कि फॉरेन पॉलिसी में यूज़ हो रहा है, दैट इज़ दी डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी को आप यूज़ करते हो कि स्टेट के साथ आपने किस तरीके की डिप्लोमेसी करनी है, किस तरीके की सियासत करनी है, या किस तरीके की बायलैटरल रिलेशंस उस स्टेट के साथ आपको चाहिए, ताकि आप अपने स्टेट को किस जो कंसर्न्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उस स्टेट के साथ या उस स्टेट से आप गेन करना चाह रहे हो, तो कंसर्न्ड ऑब्जेक्टिव्स वो आप आसानी के साथ गेन कर सको, ठीक है। तो ये इसी का नाम है डिप्लोमेसी। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान चाहता है कि मैं अफ़गानिस्तान के साथ किस तरीके की जो है वो डिप्लोमेसी करूं ताकि हमारे जो कौमी मफाद है उसको फ़ायदा हो, या ईरान के साथ किस तरीके की डिप्लोमेसी हो, फॉरेन पॉलिसी बनाई जाए, और इसके अलावा चाइना, इंडिया या एनी अदर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। तो आप किस तरीके से डिप्लोमेसी करना चाह रहे हो, या आप जो है किस तरीके से दो तरफ़ा ताल्लुकात बनाने चाह रहे हो दूसरी स्टेट के साथ, ताकि बाय यूजिंग द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन डिप्लोमेसी, बातचीत के ज़रिए ही सारे मसाइल का हल निकलता है, ठीक है। तो बातचीत के ज़रिए ही आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है आप दूसरे को ट्रांसमिट करते हो। सो
نیکسٹ آپ کے پاس الائنسز ہیں. الائنسز سمپلی دو گروپس ہو سکتے ہیں, ٹو پارٹیز, ٹھیک ہے, الائنس بن جاتی ہیں. کچھ اسٹیٹس ہوتی ہیں, گروپ اے میں کچھ اسٹیٹس ہو گئیں, گروپ بی میں کچھ اسٹیٹس ہو گئیں, ٹھیک ہے, اور یہ الائنس ہو جاتا ہے. الائنس کہتے ہیں کہ اٹیک آن ون ول کنسیڈر دی اٹیک فار آل. ایک اسٹیٹ پر اٹیک ہونا تمام اسٹیٹس کے لیے اٹیک ہے. فار ایگزامپل نیٹو, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے کہ کچھ اور الائنسز آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل 2-3 اسٹیٹس وین دے کمبائن ٹوگیدر ٹو میک این الائنس, فار ایگزامپل پاکستان, ٹرکی یا ایران اگر ایک الائنس بنا لیتے ہیں, یا پاکستان, رشیا, چائنا, تو یہ الائنس ہو جائے گا. مینس کہ اگر ان تینوں اسٹیٹ میں سے کسی ایک پر بھی اٹیک ہوتا ہے, کوئی اگریشن آتا ہے, فورن اگریشن, تو تمام اسٹیٹ جو ہیں وہ اس کو کلیکٹیولی رسپونڈ کریں گی, ٹھیک ہے. تو الائنسز کے تھرو بھی اپنے جو فورن پالیسی آبجیکٹیوز ہیں وہ گین کیے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل نیٹو کی جو اسٹیٹس ہیں, اب نیٹو کی جو اسٹیٹس ہیں اس میں بہت سی یورپین اسٹیٹس ہیں, ٹھیک ہے. اب ان سب کا جو ایم تھا وہ یہ تھا کہ افغانستان پر اٹیک کیا جائے. آپ نے افغانستان پر اٹیک کیا تو تمام نیٹو ٹروپس نے اس امریکہ کا ساتھ دیا, ٹھیک ہے. تو کیونکہ امریکہ نے کہا کہ اگر ہمیں دہشت گردی کا خطرہ ہے تو پھر آپ کے ملکوں میں بھی دہشت گردی کا خطرہ ہو سکتا ہے, ٹیررزم ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے ہم جو ہے تمام اسٹیٹس کو ساتھ لے کر چلنا چاہ رہے ہیں. تو تمام کا جو آبجیکٹیو ہے وہ ایک ہی ہے. تو الائنسز کے تھرو بھی آپ اپنے فورن پالیسی کا جو آبجیکٹیوز ہے اس کو گین کر سکتے ہو, چاہے وہ ریجنل الائنس ہو یا آپ انٹرنیشنل الائنس ہو, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تھرڈ, آپ کے پاس انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, جس طرح یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن ہے آپ کے پاس. اس کے علاوہ ریجنل آرگنائزیشنز بھی ہیں, تو ان کے تھرو پر بھی جو ہے وہ آپ اپنے فورن پالیسی آبجیکٹیوز جو ہیں وہ گین کیے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر پاکستان کو کوئی ایشو درپیش آتا ہے تو پاکستان یونائٹڈ نیشنز کے پاس جاتا ہے, تو پاکستان بتائے گا کلیئرلی کہ کشمیر پر ہماری یہ فورن پالیسی ہے, ٹھیک ہے, کشمیر پر یہ فورن پالیسی ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹو پریشرائز دی انڈین گورنمنٹ کہ جو انلیگل جو ہے اس پہ انویژن ہوئی تھی کشمیر پہ, اس کو جو ہے کسی طریقے سے اتنے سالوں بعد جو ہے کوشش کرے کہ اس کو آپ جو آپ کا اٹیک ہوا, مینس کہ آپ نے انلیگل اٹیک کیا کشمیر پر, تو اس اٹیک کو آپ اب دوبارہ سے ختم کرو, ٹھیک ہے. مینس کہ آپ کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے, رائٹ. لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک ڈسپیوٹڈ ایشو ہے. مینس کہ جو آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کے تھرو آپ اپنے آبجیکٹیوز گین کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, بائی پوٹنگ پریشر ڈال کے کر سکتے ہو. یہ بھی ایک ٹیکٹس ہے, اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جس طرح ریجنل آرگنائزیشن آپ کے پاس آ جائے, چاہے وہ سارک ہو, آسیان ہو, SCO ہو, OIC ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے. تو ان تمام جو آرگنائزیشنز ان کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے فورن پالیسی کو جو ہے خارجہ پالیسی کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں. پھر پروپوگینڈا از ناٹ اے گڈ تھنگ, رائٹ. اس کو اچھا سائن نہیں سمجھا جاتا انٹرنیشنل پالیٹکس میں, کیونکہ پروپوگینڈا مینس ٹو پروپوگیٹ, غلط چیزوں کو پھیلانا, ٹھیک ہے. سم ٹائمز غلط چیزوں کو پھیلا کے اپنے فورن پالیسی آبجیکٹیوز جو ہیں اس کو آپ گین کرتے ہو, رائٹ. فار ایگزامپل کوئی اسٹیٹ دنیا کی جو ہے وہ یہ کہہ دے اپنی دشمن اسٹیٹ کے حوالے سے کہ اس کے پاس ٹیکنالوجی ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہمارے لیے تھریٹ ہے, اینڈ سو آن, تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ سپورٹ کرے. اور اس میں فائدہ کس کا ہوگا؟ اس میں فائدہ جو ہے آپ کے اوپوننٹ کا ہوگا. مینس کہ اوپوننٹ جو ہے فار ایگزامپل سیکیورٹی کے لیے ایک بڑا خوبصورت جو ہے یا ایک بڑا جدید یا ایڈوانس سسٹم جو ہے وہ ہائر کر رہا ہے, تو مینس کہ جب آپ کی اسٹیٹ کو خطرہ ہوگا تو آپ بھی وہ ہائر کرنا چاہو گے, لیکن جو آپ کی اوپوننٹ اسٹیٹ ہے وہ آل آف سڈن جو ہے وہ پوری دنیا کو یہ پروپوگیٹ کرے گی, یہ شو کرے گی کہ آپ جو ہیں اس کے لیے خطرہ ہیں. اسی وجہ سے جو ہے ہم اس طرح کا سسٹم جو ہے وہ ہائر کرنا چاہتے ہیں. انفیکٹ ایسا ہوگا نہیں, یہ صرف ایک بلف ہوتا ہے, جس طرح آپ دکھا رہے ہوتے ہو ویسا ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ٹو پروپوگیٹ کرنا, پروپوگینڈا کرنا, ٹھیک ہے. تو اس کے تھرو پر بھی آپ جو ہے فورن پالیسی آبجیکٹیوز گین کر سکتے ہیں. کلیکٹیو سیکیورٹی سیم کانسیپٹ ہے جو الائنسز میں آپ کے پاس آیا تھا, ٹھیک ہے. اس میں کلیکٹیو سیکیورٹی اور الائنسز
دیز آر دا سیم. اس کو ڈسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کلیکٹیو سیکورٹی مین اٹیک آن ون کنسیڈر اٹیک فار آل. یہ سیم کانسیپٹ آپ کو الائنسز والا یہاں پر کلیکٹیو سیکورٹی میں مل رہا ہے. لاسٹ آپ کے پاس ملٹری پاور ہے یا جس کو ملٹری شو کہتے ہیں, تو آپ ملٹری کے بہاف پر بھی اپنے جو ہے فورن پالیسی آبجیکٹیوز جو ہے اس کو حاصل کرتے ہو. فار ایگزامپل جو ہے یونائٹڈ نیشن پیس کیپنگ فورس ہے, اگر آپ وہاں پہ اچھا پرفارم کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی یونائٹڈ نیشن میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے آپ کو پذیرائی حاصل ہوگی. مینس کہ بہت زیادہ آپ کو سپورٹ کیا جائے گا اور آپ کا امیج بہتر ہوگا یونائٹڈ نیشنز میں. تو یونائٹڈ نیشنز میں امیج جب بہتر ہوگا تو ظاہری بات ہے آپ کو اس کے اور آپ کی اسٹیٹ کو جو ہے وہ بینیفٹ اور پریولیجز ملیں گے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں, آپ کے فورن پالیسی کو سپورٹ کر رہی ہیں. تو اس لیے آپ کوشش یہ کرتے ہو کہ جتنی پاورفل ملٹری آپ ہوگی یا جتنے اچھے طریقے سے آپ ملٹری کو شو کرو گے, لے کر چلو گے, اتنے ہی چانسز آپ کو ہوں گے اپنی فورن پالیسی آبجیکٹیوز کو آپ اس کو گین کر لیں گے. ٹھیک ہے. سو آئی ہوپ کہ اس لیکچر سے آپ کو کافی ہیلپ ہوئی ہوگی آپ کی, اور آپ کو جو ہے اس میں بہت سب جاننے کو ملا ہوگا کہ فورن پالیسی کی جو ٹیکنیکس ہیں یا انسٹرومنٹ جو ہیں اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کس طریقے سے ہم یوز کرتے ہیں. فردر بھی ان ٹیکنیکس کو ہم ایویلویٹ کریں گے انشاءاللہ ان دا کمنگ لیکچر. سو اگر آپ کو اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں ود گڈ نالج, تو آپ کائنڈلی لاگ آن کیجئے یوٹیوب پر اور میرا پیج m.abdullah education official کو لائک کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے. سبسکرپشن ضروری ہے. اس کو شیئر بھی کیجئے اور اس میں آل کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز جو ہیں وہ بھی ریسیو ہو سکیں. تو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ آپ کو اس سے ہیلپ ملی ہوگی. اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہو, آپ کی کوئی کیوریز ہوں, سو کائنڈلی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آن یوٹیوب. کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کر سکتے ہیں. سو انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ ہیو اے نائس ڈے.